نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر روز صبح سویرے دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید ترقی عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دن کی کسی ساتھ میں کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف آسمان سے 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے لیے شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور اگر رات کو کسی بھی ساتھ میں ہدایت کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بحوالہ کنز الایمان۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے جسموں کو پاک کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں پاک کر دے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ رات پاکیزگی میں گزارتا ہے اور وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اس کے بالوں میں رات بسر کرتا ہے۔ جب وہ بندہ رات کے کسی حصے میں اپنا پہلو بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے لیے یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما کیونکہ یہ رات کو باوضو ہو کر سویا ہے۔ نمبر 4، عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے درود پڑھنے کے دورانیے میں ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ بحوالہ ابن ماجہ شریف۔ نمبر 5، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو آپ نے انہیں بند کر دیا، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظریں اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بلائی کے علاوہ کوئی اور دعا نہ کرو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند فرما، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشین بن، اور اے جہانوں کے پالنے والے ہمیں اور اس کو بخش دے، اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی عطا فرما، اور اس کے لیے اس قبر میں روشنی کر دے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا جماعت سے نماز پڑھنا اس کا گھر پر یا بازار دکان میں تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجہ فضیلت رکھتا ہے، اسی لیے کہ جب تم میں سے کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور محض نماز ہی کی خاطر مسجد میں جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسجد میں پہنچ گیا تو گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے جب تک کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے رکا ہے، اور جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما اور اس کی توبہ قبول فرما، اور دعا کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کو کوئی اذا نہ پہنچائے یا اس کو کوئی حدث لاحق نہ ہو۔ بحوالہ سند ابو داؤد۔ نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کے ایسے شہ سوار کی طرح ہے جسے گھوڑا اپنی پشت پر لے کر شدید ہو گیا ہو۔ ایسے نمازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ
بے وضو نہ ہو جائے یا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے اور وہ رباط اکبر میں ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ نمبر 8، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور ملائکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 9، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کی صف میں دائیں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بحوالہ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف۔ اور بے شک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز کے لیے صفوں کو جوڑتے ہیں، اور جو شخص صف میں موجود خالی جگہ کو بھر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوز اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ بحوالہ ابن ماجہ شریف۔ نمبر 10، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے لیے فرشتے مخلوقات سمائی والارض یہاں تک کہ چونٹی بھی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ باحوالہ ترمذی شریف۔ نمبر 11، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ باحوالہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس کی طرح ہو۔